تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہی غیر معمولی کتاب کا ابتدائی حصہ ہے۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی خود نوشت ان دا لائن آف فائر۔ جی اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب وہ صدر کے عہدے پر تھے۔ بالکل۔ عام طور پر لیڈر ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی چیزیں لکھتے ہیں، ہے نا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حاضر سروس صدر کو اپنی کہانی سنانے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ بالکل، اور یہی سوال اس کتاب کو اتنا دلچسپ بنا دیتا ہے۔ دیباچے میں وہ خود اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد اپنے دور کی تاریخ کا ایک حصہ بننا ہے اور اپنی کہانی اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اگر ہم ذرا گہرائی میں جائیں تو یہ صرف تاریخ لکھنے کی بات نہیں ہے، یہ اصل وقت میں بیانیے کو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یعنی ایک طرح کی لائیو کامنٹری اپنی صدارت پر؟ بالکل، وہ صرف تاریخ دانوں سے نہیں بلکہ اپنے دور کے عالمی رہنماؤں، خاص طور پر امریکہ اور خود پاکستانی عوام سے براہ راست بات کر رہے تھے۔ وہ اپنے فیصلوں کا جواز پیش کر رہے تھے جب وہ فیصلے ابھی نافذ ہو رہے تھے۔ یعنی یہ ایک طرح کا سیاسی داؤ تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اس دیباچے میں وہ کن بڑے موضوعات کا خاکہ پیش کرتے ہیں؟ وہ قاری کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ملے گا؟ دیکھیں، وہ ایک بہت وسیع کینوس پینٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، القاعدہ، بن لادن، یہ اور سب کچھ۔ القاعدہ، اسامہ بن لادن، الظواہری کی تلاش، یہ سب کچھ۔ لیکن وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ وہ 1999 میں اپنے اقتدار میں آنے کے ڈرامائی واقعات، کشمیر پر بھارت کے ساتھ تناؤ اور ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے حساس موضوعات پر بھی بات کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور ذاتی زندگی کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے پہلوؤں کو بھی سامنے لاتے ہیں اور بار بار ایک لفظ استعمال کرتے ہیں: قسمت۔ قسمت اور تقدیر۔ جی، وہ اپنی زندگی کو تقدیر کے کھیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن قاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ کتاب کا آغاز کسی سیاسی تجزیے یا بچپن کی یادوں سے نہیں کرتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ہمیں سیدھا ایکشن کے بیچ میں لے جاتے ہیں۔ تمہید کا عنوان ہی ہے دہشت گردی سے آمنا سامنا۔ جی، اور یہ ایک بہت ہوشیار انتخاب ہے۔ وہ قاری کو فوراً یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ کوئی عام سیاستدان کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو واقعی لائن آف فائر میں ہے۔ بالکل، یعنی آگ کی زد میں۔ وہ ہمیں سیدھا 14 دسمبر 2003 کے دن میں لے جاتے ہیں۔ وہ کراچی سے واپس آئے ہیں، آرمی ہاؤس جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک پل کے نیچے ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ جی اور جس طرح وہ اس منظر کو بیان کرتے ہیں وہ بہت سینیمیٹک ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 3 ٹن وزنی مرسیڈیز گاڑی ہوا میں اچھل گئی۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بم نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ دھماکے کے بعد ان کا رد عمل تھا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ واقعی ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ جائے وقوع سے نکلنے کے بعد وہ گھر پہنچ کر سکون سے نہیں بیٹھتے۔ نہیں بیٹھتے؟ وہ واپس اسی پل پر جاتے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے نقصان کا اندازہ لگا سکیں۔ اچھا۔ اور پھر اسی شام وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں شادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ یعنی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ جی، یہ محض بہادری کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ دہشت گردوں کے لیے، عوام کے لیے، یا عالمی برادری کے لیے؟ میرے خیال میں تینوں کے لیے۔ دہشت گردوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ عوام کے لیے یہ اطمینان دلانے کی کوشش تھی کہ آپ کا لیڈر مضبوط ہے، اور عالمی برادری، خاص طور پر ان کے اتحادیوں کے لیے یہ دکھانا تھا کہ پاکستان کا سربراہ اس جنگ میں ذاتی طور پر کتنا کچھ داؤ پر لگائے ہوئے۔ اور وہ یہ لکھتے بھی ہیں کہ دوسرے رہنما تو ایسے واقعات کے بعد جائے وقوع کا دورہ کرتے ہیں، لیکن وہ خود اس کے بیچ میں تھے۔ بالکل، یہ ایک بہت طاقتور امیج ہے۔ ایک حملے سے بچنا ہی غیر معمولی بات ہے، لیکن جو بات اس کہانی کو ان کے بیانیے کا مرکزی ستون بناتی ہے وہ یہ کہ دہشت گرد تقریباً فوراً ہی ان کے پیچھے دوبارہ آئے۔ جی، صرف 11 دن بعد، 25 دسمبر کو، کرسمس کے دن، اسی جگہ کے قریب۔ جی، اسی جگہ کے قریب ان پر ایک اور حملہ ہوتا ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ مہلک تھا۔ اس بار 2 خودکش بمبار تھے۔
وہ اس منظر کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ایک مشکوک وین، پھر کان پھاڑ دینے والا دھماکہ، ہر طرف دھواں، ملبہ، انسانی اعضاء۔ بہت خوفناک منظر ہے۔ اور جب ان کا ڈرائیور گھبرا کر گاڑی روکتا ہے تو وہ اس پر چیختے ہیں، دبا دبا، یعنی گاڑی بھگاؤ۔ یہ تو کسی ایکشن فلم کا سین لگتا ہے۔ پھٹے ہوئے ٹائروں پر گاڑی بھگا کر وہ آرمی ہاؤس پہنچتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی ذاتی اور انسانی لمحہ بھی ہے۔ جی، ان کی اہلیہ صحبہ کا رد عمل، اور یہ تفصیل اس واقعے کو سیاسی رپورٹنگ سے نکال کر ایک ذاتی المیے کے قریب لے آتی ہے۔ وہ دھماکوں کی آواز سن کر باہر بھاگتی ہیں، اور جب وہ خون اور انسانی گوشت سے لتھڑی گاڑی کو رم پر چلتے ہوئے دیکھتی ہیں بالکل، تو وہ بے تحاشا چیخنا شروع کر دیتی ہیں۔ مشرف لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو پہلے کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک لمحہ قاری کو یہ یاد دلاتا ہے کہ صدر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک شوہر بھی ہیں اور اس جنگ کی ایک انسانی قیمت بھی ہے۔ بالکل۔ تو ان دو حملوں کی تفصیل کتاب کی تمہید کا مرکزی حصہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا، مشرف ان واقعات کو محض اتفاق نہیں سمجھتے۔ نہیں، وہ انہیں ایک بڑے پیٹرن کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنی پوری زندگی میں موت سے بال بال بچنے کے واقعات کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ اپنی مین آف ڈیسٹنی یعنی تقدیر کا سکندر والی شبیہ کو تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں نا؟ بالکل۔ یہ صرف ان دو حملوں کی بات نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1961 میں وہ ایک آم کے درخت سے گر کر تقریباً مر ہی گئے تھے۔ اچھا، پھر 1972 میں انہوں نے ایک PIA طیارے میں اپنی سیٹ 2 شہید فوجیوں کی میتوں کے لیے چھوڑ دی، اور وہ طیارہ ہمالیہ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اور آج تک نہیں ملا۔ جی، آج تک نہیں ملا۔ اور ایک اور واقعہ تو اور بھی زیادہ ڈرامائی ہے۔ 1988 میں انہیں صدر ضیاء الحق کا ملٹری سیکریٹری منتخب کیا گیا تھا۔ ہاں، لیکن آخری لمحات میں ان کی جگہ کسی اور کو تعینات کر دیا گیا، جو پھر صدر ضیاء کے ساتھ C-130 طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ تو واقعی تقدیر کے کھیل جیسا لگتا ہے۔ اور ایک واقعہ تو بالکل عام سا ہے، لیکن نتیجہ غیر معمولی۔ 1998 میں جب وہ کور کمانڈر تھے، ایک دوست کے ساتھ برج کھیلنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایک ہیلی کاپٹر پر واپس نہ جا سکے، جو بعد میں گر کر تباہ ہو گئے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ برج کے ایک آم سے کھیل نے ان کی جان بچا لی۔ تو جب ان تمام واقعات کو ایک ساتھ دیکھا جائے، درخت سے گرنا، طیارے کا چھوٹ جانا اور پھر یہ قاتلانہ حملے، تو مشرف ایک بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں۔ بالکل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بقا محض اچھی سیکیورٹی یا قسمت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ تقدیر کا لکھا ہے کہ میں زندہ رہوں اور قیادت کروں۔ تو یہ اپنی حکمرانی کو ایک طرح سے الہی جواز بخشنے کی کوشش ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ میرے فیصلے محض سیاسی نہیں، بلکہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جسے تقدیر نے لکھا ہے۔ بالکل صحیح، یہ ایک بہت طاقتور سیاسی آلہ ہے۔ جب کوئی لیڈر خود کو اس طرح پیش کرتا ہے تو وہ اپنی پالیسیوں اور فیصلوں کو عام بحث و مباحثے سے بالاتر لے جاتا ہے۔ وہ اپنے حامیوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ ایک ایسے رہنما کی پیروی کر رہے ہیں جسے ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، اور یہ خیال ان کے پورے دیباچے اور تمہید میں بار بار ابھرتا ہے۔ دیباچے میں واپس آتے ہوئے وہ کتاب لکھنے میں مدد کرنے والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے خاندان اور سٹاف کا۔ جی، اس سے ہمیں کتاب لکھنے کے عمل کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ اپنی اہلیہ صوبہ اور بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، لیکن ٹیکنیکل طور پر وہ اپنے سٹاف آفیسر بریگیڈیئر عاصم باجوہ کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے ان کے خیالات کو ریکارڈ کرنے اور تحریر میں ڈھالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یعنی یہ ایک ٹیم کی کوشش تھی۔ جی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب ایک ٹیم کی کوشش ہے۔ یہ ایک سربراہ مملکت کے خیالات ہیں جنہیں ایک پیشہ ور ٹیم نے کتابی شکل دی ہے تاکہ پیغام واضح اور مؤثر طریقے سے پہنچے۔ تو اگر ہم ان دونوں حصوں دیباچے اور تمہید کو ملا کر دیکھیں تو مشرف قاری کے لیے کیا سٹیج تیار کر رہے ہیں؟ وہ ایک بہت واضح سٹیج سیٹ کر رہے ہیں۔ کیا توقعات قائم کر رہے ہیں؟ پہلا، وہ خود کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ایک ایسے مرکزی کردار کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی فرنٹ لائن پر ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، وہ اپنی زندگی کی کہانی کو پاکستان کی کہانی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا آغاز بھی پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی ہوا جب وہ صرف 4 سال کے تھے۔ تو یہ بیانیہ ان کی ذاتی تقدیر کو ملک کی تقدیر سے منسلک کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اور تیسرا،
وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ ہر موضوع پر کھل کر بات کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی متنازع کیوں نہ ہو۔ ایک اندرونی شخص کا نقطۂ نظر۔ جی، وہ ایک اندرونی شخص کا نقطہ نظر پیش کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جو بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے فیصلوں کی کہانی سنائے گا۔ یہ قاری کے لیے ایک بہت پرکشش پیشکش ہے۔ بالکل، وہ قاری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک سنسنی خیز کہانی ہے جس میں ڈرامہ ہے، خطرہ ہے اور تقدیر کا عمل دخل ہے۔ اور اس کہانی کا ہیرو میں ہوں، جو بار بار موت کو شکست دے کر اپنے ملک کی قیادت کے لیے بچ نکلا۔ چاہے کوئی ان سے اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ ایک انتہائی مؤثر بیانیے کی بنیاد ہے۔ تو کتاب کا یہ ابتدائی حصہ ایک سنسنی خیز اور ڈرامائی منظر پیش کرتا ہے۔ یہ قاری کو یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ پرویز مشرف خود کو اور اپنے ملک کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صفِ اول میں کیوں سمجھتے تھے۔ جی، یہ واقعات صرف سیاسی نہیں تھے، بلکہ ان کی ذات پر گہرے اثرات مرتب کر رہے تھے۔ اس میں سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ وہ بار بار قسمت اور تقدیر کے کردار پر زور دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بار بار آتی ہے۔ ان کے نزدیک ان کا بار بار موت کے منہ سے بچ نکلنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ تقدیر کا لکھا تھا جس نے انہیں ہمیشہ بچایا۔ یہ سوچ ایک لیڈر کے فیصلوں اور اس کی خود اعتمادی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بچایا جا رہا ہے، تو آپ زیادہ بڑے اور شاید زیادہ خطرناک فیصلے لینے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، جب کوئی رہنما اپنی بقا اور کامیابی کو محض حکمت عملی یا سیکیورٹی کا نتیجہ نہیں بلکہ تقدیر کا کھیل سمجھتا ہے، تو اس سے اس کی قیادت کا انداز کیسے بدلتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا یہ یقین اسے زیادہ جرات مندانہ اور شاید غیر روایتی فیصلے کرنے پر اکساتا ہے، یا پھر یہ اسے کسی حد تک لاپرواہ بھی بنا سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ تقدیر تو اس کے ساتھ ہے؟ جی، یہ وہ نقطہ ہے جو اس کتاب کے ابتدائی حصے کو پڑھ کر ذہن میں ابھرتا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے ہے پرویز مشرف کی خود نوشت ان دی لائن آف فائر، اور ہم اس میں خاص طور پر اس کی جو پہلی فصل ہے، ٹرین ٹو پاکستان، اس کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ فصل صرف ایک یادداشت نہیں ہے، یہ ایک شخص اور ایک ملک دونوں کی پیدائش کی کہانی ہے۔ جی بالکل، اور مصنف نے خود ان لمحات کو بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، آزادی کی روشنی تھی، نسل کشی کا اندھیرا تھا، یہ امید کی صبح تھی، یہ سلطنت کی شام تھی۔ واہ! تو یہ جو تضاد ہے نا، یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ حقیقتیں ایک ساتھ کیسے موجود تھیں۔ تو چلیں اسی منظر سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف نے اگست 1947 کے ایک بہت گرم دن کی تصویر کشی کی ہے۔ دہلی سے کراچی جانے والی ٹرین ہے جو گرد و غبار سے بھرے میدانوں سے گزر رہی ہے۔ جی، اور وہ منظر جو بیان کیا گیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ ٹرین میں بالکل جگہ نہیں ہے، لوگ ڈبوں کے اندر، راہداریوں میں، چھت پر، یہاں تک کہ باہر لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک افراتفری کا عالم ہے۔ بالکل، ایک نئی زندگی کی طرف بھاگ دوڑ تھی۔ لیکن پھر کتاب یہ بتاتی ہے کہ گرمی اور دھول تو شاید سب سے چھوٹی پریشانیاں تھیں۔ اصل مسئلہ وہ تھا جو ٹرین کے باہر تھا۔ کتاب کے مطابق پٹریاں لاشوں سے بھری ہوئی تھی، مرد، عورتیں اور بچے، اور بہت سے بری طرح مسخ شدہ حالت میں۔ جی، اس خوف کے باوجود لوگوں نے ایک نئے ملک یعنی پاکستان کی امید کو تھامے رکھا تھا۔ کتاب میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ تشدد کو یک طرفہ نہیں دکھایا گیا۔ وہ دونوں طرف ہونے والی ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہندوؤں اور سکھوں نے قتل کیا، اور دوسری طرف پاکستان آنے والے ہندوؤں اور سکھوں کو مسلمانوں نے۔ صحیح، اور یہ ایک بہت چونکا دینے والی بات ہے، خاص طور پر ایک فوجی کے نقطہ نظر سے۔ بالکل۔ کتاب کا ایک جملہ تو دل دہلا دیتا ہے۔ بہت سی ٹرینیں ہندوستان سے مسافروں سے کھچا کھچ بھر کے روانہ ہوئیں، لیکن پاکستان پہنچیں تو ان میں صرف موت کا بہرا کر دینے والا سناٹا تھا۔ مطلب پوری کی پوری ٹرینیں خالی پہنچیں؟ صرف لاشوں کے ساتھ۔ اچھا، اسی تاریخی ساریے کے بیچ میں مصنف کی اپنی ذاتی کہانی بھی ہے۔ وہ خود ایک 4 سالہ بچے کے طور پر اپنے خاندان کے ساتھ اسی ٹرین میں تھے۔ ان کے بڑے بھائی جاوید بھی ساتھ تھے۔ جی، اور یہ باب ان کے خاندانی پس منظر پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ ان کے والد سید مشرف الدین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے
اور دفتر خارجہ میں ملازم تھے۔ اور پردادا تو دہلی میں ڈپٹی کلیکٹر آف ریونیو تھے۔ بالکل۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تقسیم سے پہلے ان کا خاندان ایک بہت ہی مستحکم، آپ کہہ لیں کہ اشرافیہ پس منظر رکھتا تھا۔ تو یہ ہجرت ان کے لیے ایک بہت ہی بڑی تبدیلی تھی، ایک زندگی سے دوسری زندگی کا سفر۔ ظاہر ہے یہ صرف جان بچانے کی کہانی نہیں بنتی، بلکہ ایک قائم شدہ شناخت کو کھو کر ایک غیر یقینی مستقبل اپنانے کی کہانی بن جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ باب باقی کتاب کے لیے کیا بنیاد فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ باب اصل میں مصنف کی زندگی کو پاکستان کی کہانی کے ساتھ شروع سے ہی جوڑ دیتا ہے۔ اچھا۔ اس سفر کی جو تکلیف اور قربانی ہے وہ ان کی اور قوم کی شناخت کا ایک بنیادی حصہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ کتاب میں آگے چل کر کہا گیا ہے، یہ صرف ایک آدمی کی نہیں بلکہ پاکستان کی بھی سوانح عمری ہے۔ یعنی وہ اپنی کہانی کو پاکستان کی کہانی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ پہلا باب اسی دعوے کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں تھا جب پاکستان بنا، میں نے اس کا درد محسوس کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹرین ٹو پاکستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک رہنما کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے ایک ذاتی، ایک باشلانگج کی کہانی ہے جو امید اور ایک خوفناک سانحے کے سفر سے پیدا ہوئی۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم سوال بھی چھوڑ جاتا ہے جسے سامعین سوچ سکتے ہیں کہ امید اور ہولناکی سے بھرا ہوا اتنا پرتشدد اور تکلیف دہ آغاز وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک فرد اور ایک قوم کی نفسیات کو کس طرح تشکیل دیتا ہے۔ اچھا، ایک منظر سوچیں ذرا۔ ایک چور گھر میں گھستا ہے، وہ پکڑا بھی جاتا ہے، لیکن اسے پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے اسے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ تو کسی پرانی کہانی جیسا لگتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کے ایک سابق صدر پرویز مشرف کی زندگی کا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ جی، اور آج ہم ان کی کتاب آن دا لائن آف فائر کے دوسرے باب کراچی میں آباد ہونا پر ہی بات کرنے والے ہیں۔ اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ دہلی سے آئے ایک نوجوان لڑکے کے لیے وہ ابتدائی دن کیسے تھے، ان تجربات نے ان کی شخصیت کو کیسے بنایا۔ بالکل، اور یہ باب صرف ایک خاندان کی ہجرت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس نفسیاتی سفر کی داستان ہے کہ کیسے ایک انجان زمین وطن بن جاتی ہے۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق خاندان کراچی پہنچ کر 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہے، اور یہ وہ پس منظر ہے جس میں لاکھوں لوگ ایک نئی زندگی اور ایک نئی شناخت کی تلاش میں تھے۔ اور اسی پس منظر میں وہ چور والا واقعہ پیش آتا ہے نا؟ جو آج کے دور میں تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ جی، جب وہ پکڑا گیا تو ان کی والدہ نے اسے پولیس کو دینے سے منع کر دیا۔ یہ بات تو بہت حیران کن ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیں آج حیران کن لگتی ہے کیونکہ ہم اسے آج کے معاشرتی رویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ یہ بیچارہ بھوکا ہوگا۔ یہ ایک فرد کا عمل نہیں تھا، بلکہ اس دور کی ایک اجتماعی سوچ تھی، ایک دوسرے کا درد سمجھنے کا جذبہ، کیونکہ تقریباً ہر کوئی ایک جیسی مشکلات سے گزر رہا تھا، سب نے کچھ نہ کچھ کھویا تھا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ اس کایا پلٹ کی پہلی اینٹ تھی؟ بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی کیا یہاں انہوں نے پاکستان کو صرف ایک ملک کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی کمیونٹی کے طور پر محسوس کرنا شروع کیا جس کا ہر فرد ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ میرے خیال میں یہ بالکل اسی طرف اشارہ ہے، یہ احساس کہ ہم سب اس میں ایک ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ احساس صرف ایسے بڑے واقعات سے نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی سے بھی پیدا ہو رہا تھا۔ جیسے وہ ذکر کرتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ سینٹ پیٹرز اسکول جانے کا، روزانہ 1 میل پیدل چل کر۔ 1 میل پیدل چلنا آج شاید یہ بہت معمولی بات لگے، لیکن اس دور میں ایک بچے کے لیے یہ روز کی ایک جدوجہد تھی۔ جی بالکل۔ کیا کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس سفر نے ان پر کیا اثر ڈالا؟ کیا اس روزمرہ کی مشقت نے ان میں کوئی ڈسپلن یا برداشت جیسی چیز پیدا کی؟ کتاب براہ راست اس کا کوئی نفسیاتی تجزیہ تو نہیں کرتی، لیکن اشارہ بہت واضح ہے۔ اچھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہی کردار کی تعمیر کر رہی تھیں۔ یہ صرف اسکول تک کا سفر نہیں تھا، یہ ایک نئے ملک میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کا استعارہ تھا۔ ہر قدم اس نئی زمین سے تعلق کو مضبوط کر رہا تھا۔ اور یہی تعلق پھر آخر کار اس بڑی تبدیلی پر ختم ہوتا ہے جسے وہ کایا پلٹ کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ اس باب کا سب سے اہم حصہ ہے۔
بالکل، وہ لکھتے ہیں کہ چند ہی مہینوں اور سالوں میں ایک جڑوں سے اکھڑا ہوا لڑکا ایک ایسی زمین سے جڑ گیا جو اب اس کی اپنی تھی۔ اور پھر اس نے عزم کیا۔ جی، اس نے عزم کیا کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس سرزمین کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایک مہاجر کی سوچ سے ایک محافظ کی سوچ میں تبدیلی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، لیکن کیا کتاب اس تبدیلی کو ایک فطری عمل کے طور پر دکھاتی ہے یا ایک شعوری فیصلے کے طور پر کہ اب یہ میرا ملک ہے اور مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے؟ کتاب اسے ایک گہرے اور فطری عمل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ان تمام تجربات کا نچوڑ تھا۔ یعنی وہ چھوٹا سا گھر، والدہ کی ہمدردی، ہاں، اور اسکول کا وہ روزانہ کا سفر، ان سب نے مل کر ایک احساس پیدا کیا کہ یہ جگہ اب پرائی نہیں رہی، یہ اپنی ہے، اور جو چیز اپنی ہو اس کی حفاظت تو فرض بن جاتی ہے نا؟ کر جڑتی ہے۔ ایک نئے دارالحکومت میں زندگی کا آغاز، چور کے ساتھ ہمدردی جیسا غیر معمولی واقعہ اور روز کی چھوٹی چھوٹی مشکلات، یہ سب مل کر صرف یادیں نہیں بناتے بلکہ ایک نوجوان کے اندر ملک سے محبت کے جذبے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جی، اور یہی اس باب کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وطن سے محبت کوئی تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ تصور نہیں ہوتا۔ اس کی جڑیں بچپن کے ٹھوس تجربات، لوگوں کے رویوں اور روزمرہ کی جدوجہد میں ہوتی ہیں۔ ایک لڑکے کا اپنی زمین سے رشتہ اسی طرح بنتا ہے۔ اس سے ایک بہت دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے جس پر ہمارے سامعین بھی سوچ سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ کیا کسی لیڈر کی شخصیت کی بنیاد ہمیشہ بچپن کے ایسے ہی فیصلہ کن لمحات میں رکھی جاتی ہے؟ اور کیا ایک رہنما کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ملک کو اسی ذاتی اور جذباتی نظر سے دیکھے جیسا ایک نوجوان اپنی نئی زمین کو دیکھتا ہے؟ آج ہم پرویز مشرف کی کتاب کے تیسرے باب پر بات کر رہے ہیں، جو ان کے ترکی میں گزارے گئے 7 سالوں کے بارے میں ہے۔ جی، اور وہ خود ان سالوں کو اپنے تشکیلی سال کہتے ہیں۔ یعنی وہ وقت جب ان کی شخصیت کی اصل بنیاد رکھی گئی۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ وہ تجربہ گاہ تھی جہاں ان کی سوچ، ان کا عالمی نظریہ بنا۔ خاص طور پر اتاترک کے جدید ترکی کو اتنی قریب سے دیکھ کر۔ جی، یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ تو ان کا خاندان 1949 میں انقرہ منتقل ہوا۔ مشرف لکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان ایک نیا ملک تھا، ویسی ہی ترکی بھی ایک نیا ترکی تھا۔ اور یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، ہے نا؟ دیکھیں، یہ صرف ایک موازنہ نہیں تھا، یہ شاید اس نظریے کا بیج تھا جسے انہوں نے بعد میں روشن خیال اعتدال پسندی کا نام دیا۔ اچھا، تو اس کی جڑیں وہاں ترکی میں تھیں؟ میرے خیال میں تو بالکل تھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مسلم ملک کیسے سیکولر اور جدید ہو سکتا ہے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ تو ایک طرف یہ بڑے سیاسی ماڈل تھے اور دوسری طرف وہ ایک عام بچے بھی تھے۔ ہاں، شرارتیں کرنے والے۔ مجھے ان کے اسکول والی بات بہت دلچسپ لگی۔ ایک جرمن خاتون، مادام قدرت کا پرائیویٹ اسکول۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سیکھی گئی ذہنی حساب کتاب اور جغرافیہ نے فوج میں ان کی بہت مدد کی۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تھوڑی مبالغہ آرائی نہیں لگتی؟ ہو سکتا ہے، یا شاید وہ اپنی زندگی کے ہر حصے کو ایک بڑی کہانی میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی شرارتوں والی کہانی تو بالکل حقیقی لگتی ہے۔ کون سی؟ وہ پھل توڑنے والی؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ کیسے وہ ٹام سوئر کی طرح لبنانی سفارت خانے کے باغ سے پھل توڑتے تھے۔ اسے آپ کہہ سکتی ہیں غیر روایتی فیلڈ ٹریننگ۔ بالکل۔ لیکن مذاق سے ہٹ کر یہ تجربات آپ کو ماحول کا جائزہ لینا سکھاتے ہیں، خطرات کا اندازہ لگانا۔ یہ ایک فوجی کے لیے اہم صلاحیتیں ہیں۔ ان کی خاندانی زندگی کی تفصیلات بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ جی، جیسے ان کی والدہ کے بارے میں۔ ہاں، کہ وہ پاکستانی سفارت خانے میں کام کرتی تھیں اور انہوں نے ٹائپنگ کا مقابلہ بھی جیتا۔ اور ان کے والدین نے بال روم ڈانسنگ کا مقابلہ بھی جیتا۔ یہ اس دور کے ایک پاکستانی خاندان کے لیے تو کافی جدید بات لگتی ہے۔ یہ ان کے کھلے ذہن کو تو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال بھی ہے کہ کیا وہ واقعی مقامی ترک ثقافت میں بھی گھل مل رہے تھے؟ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ یہ سب ان کے سفارتی حلقے تک ہی محدود تھا؟ ممکن ہے، کیونکہ یہ تصویر ایک ایسے خاندان کی ہے جو مشرقی اور مغربی اقدار کا امتزاج تھا، لیکن شاید اپنے ہی سماجی دائرے کے اندر۔ کتاب میں ایک بہت ہی ذاتی قصہ
ان کے پہلے پالتو کتے وسکی کا بھی ہے جی، جس کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی واقعے سے جانوروں سے ان کی زندگی بھر کی محبت شروع ہوئی۔ اور دیکھیں، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک عوامی شخصیت کے انسانی پہلو کو سامنے لاتی ہیں۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بڑے فیصلوں کے پیچھے ایک عام انسان بھی موجود ہوتا ہے۔ تو پھر اس دور کا اختتام وہ بھی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ وہ واپسی کا سفر؟ جی، 7 سال بعد پورا خاندان ترکی سے کراچی اپنی چھوٹی سی آسٹن منی کار میں واپس آیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا ایڈونچر ہوگا۔ بہت بڑا۔ انہوں نے ترکی، شام، لبنان، اردن اور عراق سے ہوتے ہوئے یہ سفر مکمل کیا۔ تو یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ تو مشرق وسطیٰ کا ایک طرح سے زمینی حقیقت کا پہلا عملی تجربہ تھا۔ ہاں، شام، اردن، عراق سے گزرنا۔ یعنی وہ سارے علاقے جو بعد میں ان کی فوجی اور سیاسی زندگی میں اتنے اہم ثابت ہوئے، یہ تو ایک غیر ارادی کریش کورس تھا خطے کی سیاست پر۔ ہاں، تو خلاصہ یہ ہے کہ ترکی میں گزرے یہ 7 سال صرف بچپن کی یادیں نہیں تھیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہ بنیاد تھے جس پر ان کی پوری شخصیت، ان کی سوچ اور ان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز بنا۔ بالکل۔ اور یہیں پر ہم ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جب کوئی رہنما اپنے ابتدائی سال ایک ایسے ملک میں گزارتا ہے جس نے کامیابی سے جدیدیت اور روایت کو ملایا ہو، تو یہ تجربہ اس کے اپنے ملک کے لیے مستقبل کے ویژن اور سفارتی انداز پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کسی بھی لیڈر کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا بچپن دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ پرویز مشرف کی کتاب آن دا لائن آف فائر کا چوتھا باب گھر بالکل یہی کرتا ہے۔ جی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی گلیوں اور کالج کے دنوں نے ان کی شخصیت کیسے بنائی۔ تو آئیے اسی پر بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ باب خاصا دلچسپ ہے کیونکہ وہ خود کچھ واقعات چن کر بتاتے ہیں۔ مطلب ایک طرح سے اپنی ہی کہانی خود بیان کر رہے ہیں۔ جی، کہ انہوں نے ان سے کیا سبق سیکھا۔ جی، یہ ایک خود نوشتہ شخصیت سازی ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے کراچی واپسی سے۔ پتنگ والے واقعے ہے نا؟ جی، وہی ہوا کچھ یوں کہ ان کے بڑے بھائی نے ایک کٹی ہوئی پتنگ پکڑی۔ اچھا۔ اور محلے کا کوئی بدماش قسم کا لڑکا تھا، وہ ان سے چھیننے آ گیا۔ عام طور پر جیسا ہوتا ہے۔ جی، اور مشرف لکھتے ہیں کہ انہوں نے بس سوچا بھی نہیں اور سیدھا ایک گھوسا مار دیا اسے، اور اس کی خوب پٹائی بھی کی۔ ہاں، جس کے بعد محلے والے انہیں دادا گیر کہنے لگے۔ دیکھیں، یہاں لڑائی اتنی اہم نہیں جتنا کہ وہ اس سے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ ہے۔ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ان کے مطابق انہوں نے سیکھا کہ اگر بدماش کو للکارا جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ خود لکھتے ہیں کہ یہی سبق ایک کمانڈو کے طور پر ان کے بہت کام آیا۔ یعنی یہ سوچ کہ طاقت کا جواب طاقت سے دینا ہے، یہ بہت شروع سے ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ بالکل۔ یہ صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک ذاتی فلسفہ تھا جو بچپن میں ہی بن گیا۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ محلے کی لڑائیوں سے سیکھ رہے تھے، دوسری طرف اسکول بھی تھا۔ جی، سینٹ پیٹرز۔ وہاں اتھارٹی کے ساتھ ان کا تجربہ کیسا رہا؟ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ہاں، فادر ٹوڈ والا قصہ۔ جی۔ وہ بتاتے ہیں کہ کلاس میں ایک لڑکے پر چاک پھینکنے پر فادر ٹوڈ نے انہیں چھڑی سے مارا تھا۔ اچھا۔ کئی سال بعد جب وہ صدر بن کر اسی اسکول کی تقریب میں گئے تو انہوں نے فادر ٹوڈ کو یہ یاد دلایا اور مذاق بھی کیا۔ مذاقن کہا کہ فادر، کیا آپ جانتے تھے کہ آپ اس وقت صدارتی کرسی پر مار رہے تھے؟ یہاں دیکھیں، مذاق کا استعمال بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ماضی کے ایک ایسے لمحے کو جہاں وہ بے بس تھے، اسے حال کی طاقت سے دوبارہ لکھ رہے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ صرف ایک مذاق نہیں بلکہ سٹیٹس کی تبدیلی کا ایک لطیف اعلان ہے کہ کل کا شاگرد آج ملک کا صدر ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر لاہور کے ایف سی کالج کا ایک واقعہ ہے جسے وہ بم دھماکے کا واقعہ کہتے ہیں۔ ہاں، پٹاخوں والا۔ جی، کچھ لڑکے پٹاخے چلا رہے تھے لیکن الزام ان کے ایک دوست پر آ گیا اور اسے کالج سے نکالے جانے کا خطرہ تھا، جبکہ اصل ذمہ دار وہ کہتے ہیں کہ وہ خود تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر وارڈن کے سامنے اپنی غلطی مان لی۔ اچھا۔ ان کے مطابق وارڈن ان کی سچائی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں معاف کر دیا۔ اور یہاں سے انہوں نے سچ کی طاقت کا سبق سیکھا۔ تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ تو ایک سیدھی سادی اخلاقی کہانی لگتی ہے۔ خاص بات اس کا پیٹرن ہے۔ پیٹرن؟ جی، پہلے واقعے میں انہوں نے طاقت کا سبق سیکھا اور یہاں ذمہ داری لینے اور سچ بولنے کا۔
یعنی وہ اپنی شخصیت کے دو رخ دکھا رہے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی کہانی میں خود کو ایک ایسے کردار کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو طاقت اور اخلاقیات دونوں کو سمجھتا ہے، یعنی وہ صرف ایک داداگیر نہیں بلکہ ایک بااصول شخص بھی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک نوجوان پہلی بار اپنے گھر سے دور یہ دونوں عناصر بہت اہم ہیں۔ تو اس باب میں ہم ایک نوجوان کی کہانی ملتی ہے جو طاقت کی اصول سیکھ رہا ہے، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لے رہا ہے، جو بعد میں اتنی سخت اور ڈسپلن والی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ جب وہ FC کالج پہنچے تو کیا احساسات تھے؟ شروع میں تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہوم سک تھے، گھر کی بہت یاد آتی تھی۔ اچھا، لیکن یہ احساس آپ کو پتہ ہے جیسے کالج میں ہوتا ہے، جلدی ہاسٹل کی رونق میں کہیں کھو گیا۔ اور وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ مطلب گھر سے تو بہت مختلف ہوگا۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں ہر طرح کے لڑکے تھے، کوئی امیر گھر سے، کوئی غریب، کچھ بہت مذہبی تو کچھ بالکل مغربی انداز کے۔ تو اس ماحول نے یوں سمجھیں کہ ان کی سوچ کو کافی کھول دیا۔ اور جب آزادی ملتی ہے تو پھر شرارتیں بھی ہوتی ہیں۔ کتاب میں کچھ بہت دلچسپ واقعات کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ آم کے درخت والا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ وہ کیا تھا؟ دوستوں میں شرط لگی اور وہ آم توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ گئے، لیکن توازن بگڑا اور وہ سیدھا سر کے بل نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ ارے! ان کے دوست تو سمجھے کہ کام تمام ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ وارڈن کے گھر پر تھے اور ڈاکٹر معائنہ کر رہا تھا۔ اور ایک اور شرارت بھی تھی جو آج کے دور میں تو شاید ناقابل تصور لگے، وہ ٹائم بم والی۔ ہاں، وہ تو اگلی سطح کی شرارت تھی۔ انہوں نے سگریٹ اور پٹاخے کی بتی کو جوڑ کر ایک ٹائم فیوز بنانا سیکھا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ صرف ہاسٹل وارڈن کو ڈرانا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ دھماکے سے پورے ہاسٹل میں آپ سوچیں افراتفری مچ گئی۔ یہ صرف ایک شرارت سے کچھ زیادہ نہیں لگتا؟ اس میں ایک طرح کی منصوبہ بندی شامل تھی۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ دراصل یہ ایک طرح کی کیلکولیٹڈ رسک ٹیکنگ تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اصول توڑنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہی سوچ تو بعد میں ایک فوجی حکمت عملی بنانے والے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ لیکن زندگی صرف شرارتیں نہیں تھیں۔ اسی دور میں انہیں پہلی بار یوں کہیں کہ عوامی ذمہ داری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جی، طلبہ یونین کے الیکشن میں تقریر کرنی پڑی۔ اور وہ تجربہ کیسا رہا؟ کچھ خاص اچھا نہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ دوستوں نے زبردستی انہیں میز پر کھڑا تو کر دیا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اتنا گھڑائے کہ کانپتے ہوئے بمشکل چند جملے ہی بول پائے۔ یعنی وہ شخص جس نے بعد میں دنیا کے سامنے اتنی تقریریں کی، اس کی شروعات ایسی تھی۔ بالکل، یہیں سے آغاز ہوا۔ اسی سلسلے میں کتاب میں لاہور کے اس وقت کے کالجوں کا بھی ایک موازنہ کیا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ ایک اہم سماجی تبصرہ ہے۔ وہ FC کالج، گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان اداروں نے ایسے لیڈر پیدا کیے جو اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کا کیا خیال تھا؟ یہ لیڈرشپ باہر سے پڑھ کر آنے والوں سے بہتر تھی؟ جی، ان کا یہی خیال تھا کہ جو لیڈر یہاں پڑھے وہ مقامی مسائل کو بہتر سمجھتے تھے۔ تو آخر میں یہ باب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک نوجوان کی کہانی جو گھر سے نکل کر دنیا دیکھتا ہے، دوست بناتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ دراصل یہ اس تبدیلی کا بیان ہے کہ کیسے ایک لاپرواہ نوجوان ان تجربات سے گزر کر فوج کی سخت زندگی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ آزادی اور یہ غلطیاں ہی اسے ذمہ داری سکھا رہی تھیں۔ تو یہ ایک ایسا دور تھا جو شاید ہم سب کی زندگی میں آتا ہے، خود کو پہچاننے کا، آزادی کا اور غلطیوں سے سیکھنے کا سفر۔ اور یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کی جوانی کی یہ بغاوت اور شرارتیں اس کے مستقبل کے فیصلوں پر کتنا اثر ڈالتی ہیں؟ کیا ایک اصول توڑنے والا شخص بعد میں ایک بہتر رہنما بنتا ہے یا صرف ایک مختلف قسم کا اصول بنانے والا؟ تو آج ہم پرویز مشرف کی یادداشتوں کے چھٹے باب کمہار کا چاک پر بات کریں گے۔ عنوان ہی بڑا کمال کا ہے، ایک استعارہ۔ جی بالکل، یعنی فوجی اکیڈمی ایک کمہار ہے اور نیا کیڈٹ اس کے چاک پر رکھی گیلی مٹی جیسا ہے، جسے اکیڈمی خاص سانچے میں ڈھالتی ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ سوال یہی بنتا ہے کہ جب 18 سالہ پرویز مشرف کی مٹی اس چاک پر آئی تو اس نے کیسی شکل اختیار کی؟ ہاں، کیونکہ یہ صرف ایک فوجی آفیسر بننے کی کہانی نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی تہوں میں ایک باغی شخصیت کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ جب اکیڈمی پہنچنے کا منظر لکھتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے۔
ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ نئے کیڈٹس سویلین کپڑوں میں بڑے پرجوش اور مسکراتے ہوئے ٹرک سے اترے۔ جی، اور ان کا استقبال سینئر کیڈٹس کی چیختی ہوئی آوازوں سے ہوتا ہے۔ ٹرک کے نیچے رینگو، اب اوپر چڑھو۔ بالکل، اور اسی لمحے مشرف اپنے آپ سے کہتے ہیں تو یہ ہے فوج، یہ مجھے توڑ نہیں سکتے۔ مطلب یہ پہلی سوچ ہی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ یہی تو بات ہے، یہ ایک جملہ نہیں، یہ ان کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہے۔ وہ خود مانتے ہیں کہ ان کا رویہ غیر سنجیدہ تھا، اور وہ غیر منطقی اتھارٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود کو جھگڑالو اور غیر ذمہ دار بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا وہ واقعی صرف جھگڑالو تھے؟ کیونکہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اکیڈمی کے ٹاپ کیڈٹس میں سے تھے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ انہیں انگلینڈ کی سینڈرسٹ اکیڈمی کے لیے شارٹ لسٹ بھی کیا گیا تھا۔ یہی تو ان کی شخصیت کا تضاد ہے۔ مطلب وہ باصلاحیت تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصولوں کی پابندی کو وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے۔ اچھا۔ سینڈہرسٹ کے لیے منتخب نہ ہونے کی وجہ بھی یہی بنی۔ انہیں لگتا تھا کہ صلاحیت کافی ہے، اصولوں کو تھوڑا بہت نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تو اکیڈمی میں تو یہ سب چل رہا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ ایک حقیقی یونٹ میں پہنچے، کیا تب یہ رویہ بدلا؟ کتاب کے مطابق تو بالکل نہیں۔ اپنی پہلی پوسٹنگ پر ہی دیکھ لیں، جب ہندوستان کے ساتھ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے تب انہوں نے چھٹی کی درخواست کر دی۔ اور یہ کوئی عام چھٹی نہیں تھی۔ ان کا یونٹ لاہور کے پاس تھا، جہاں سے زیادہ تر افسر چند گھنٹوں میں گھر پہنچ جاتے۔ مگر مشرف کو کراچی جانا تھا۔ جی، جس کے لیے 6 دن کی چھٹی چاہیے تھی۔ ان کے کمانڈنگ آفیسر نے صاف انکار کر دیا، اور یہ اتھارٹی کے ساتھ ان کا ایک اور بڑا ٹکراؤ بن گیا۔ تو یہ کشمکش جاری رہی۔ بالکل۔ ویسے اس باب میں صرف ڈرل اور ڈسپلن کی باتیں ہی نہیں ہیں، جی، ایک ذاتی پہلو بھی ہے۔ ہاں، وہ اپنے ایک رومانوی تعلق کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ جب لڑکی کا خاندان مشرقی پاکستان چلا جاتا ہے۔ جی، اور یہ بھی اس مٹی کو شکل دینے والی تجربات میں سے ایک تھا۔ فوجی تربیت کی سختی، اتھارٹی سے ٹکراؤ، اور پھر ذاتی زندگی میں یہ جذباتی دھچکا۔ تو یہ سب مل کر اس شخصیت کو بنا رہا تھا جس نے آگے چل کر ملک کی قیادت کرنی تھی۔ بالکل۔ کمہار کا چاک صرف فوجی تربیت کی روٹین کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی پیچیدہ شخصیت کے بننے کی کہانی ہے جو باصلاحیت بھی ہے اور باغی بھی۔ اور یہیں پر وہ دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا؟ کہ ایک نوجوان جو نظام کا بہترین حصہ بھی بننا چاہتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت بھی کرتا ہے، اس کی شخصیت کا یہ تضاد مستقبل میں ایک لیڈر کے طور پر اس کے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ صحیح بات ہے، یہ کشمکش تو ان کے پورے کیریئر میں نظر آتی ہے۔ جی، اور اسی گہرے سوال کے ساتھ ہی چھٹا باب یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلی بار ہم اگلے باب کے ساتھ اس جائزے کو جاری رکھیں گے۔ تو آج ہم پرویز مشرف کی کتاب آن دا لائن آف فائر پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، اور آج ہم بات کریں گے 7ویں باب پر، انٹو دا فائر۔ بالکل، انٹو دا فائر۔ اور یہ باب ان کی شخصیت کے بالکل ابتدائی سالوں پر ہے نا، جب وہ ایک نوجوان آفیسر تھے۔ جی، اور یہ باب بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی شخصیت کی بنیاد کیسے بنی۔ اور یہ بنیاد کن چیزوں پر رکھی گئی تھی؟ جنگ، بغاوت، محبت اور ایک بہت بڑا قومی سانحہ۔ یہ باب ہمیں صرف واقعات نہیں بتاتا، بلکہ یہ سمجھاتا ہے کہ پرویز مشرف کے اندر کا وہ نڈر انسان کیسے بنا۔ تو شروعات ہی جنگ سے ہوتی ہے۔ 1965 کی جنگ، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 2 بار موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ جی، اور اس میں جسورانگا گاؤں پر حملے کا جو واقعہ ہے وہ بہت شدید ہے۔ وہ وہاں ایک آرٹلری آبزرور تھے، ٹھیک؟ یہ کام کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ شاید جنگ میں سب سے خطرناک کاموں میں سے ایک ہے۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ بھائی، آرٹلری آبزرور وہ شخص ہے جو دشمن کے بالکل قریب جا کر اپنی توپوں کو ٹارگٹ بتاتا ہے۔ اوہ، یعنی آپ خود فائرنگ کی زد میں ہیں۔ بالکل، دشمن کی گولیوں کی بھی اور آپ کی اپنی توپوں کی بھی جو آپ کے قریب ہی گولہ باری کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ جو لمحہ ہے، اپنے دوست لیفٹیننٹ بلال سے ملنے والا؟ جی، حملے سے پہلے ان سے گلے ملنے والا لمحہ، وہ اتنا جذباتی ہے کیونکہ دونوں کو معلوم تھا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ جنگ میں اتنی بہادری دکھانے کے بعد یہ سوچنا تھوڑا مشکل ہے کہ یہی آفسر ڈسپلن کے معاملے میں اپنے سینئرز کے لیے ایک مسئلہ بھی بن جاتا تھا۔ ہاں، وہ خود کہتے ہیں، میں ایک شریف آدمی سے زیادہ
ایک آفیسر تھا۔ اور ان کے کورٹ مارشل والا واقعہ تو حیران کن ہے۔ بالکل، ایک نوجوان آفیسر کے لیے کورٹ مارشل کا مطلب ہے کہ کریئر تقریباً ختم، لیکن وہ اسے ایک مثبت خوبی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ معاملہ کیا تھا ویسے؟ وہ ایک چھٹی کے معاملے پر اپنے کمانڈنگ آفیسر سے بھڑ گئے تھے۔ فوج میں ایسی حرکت کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شاید یہی نڈر اور اصولوں پر ڈٹ جانے والی فطرت تھی جی جس نے انہیں آگے بڑھنے میں مدد دی۔ اور شاید اسی فطرت نے انہیں اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کی طرف راغب کیا۔ اچھا، پاکستان کی ایلیٹ کمانڈو فورس؟ یقیناً SSG کو ایسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو خطرہ مولنے سے ڈرتے نہ ہوں۔ مشرف خود لکھتے ہیں کہ SSG کی سخت اور خطرناک زندگی نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ جی، ایک طرف تو یہ نڈر SSG کمانڈو اور دوسری طرف شادی کے معاملے میں بالکل روایتی۔ بالکل، اور وہ پہلی ملاقات کا قصہ تو بڑا مزیدار ہے جو وہ بتاتے ہیں۔ پشاوری چپل والا؟ ہاں جی، وہی کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی صاحبہ فرید سے ملنے پشاوری چپل پہن کر چلے گئے، اور ظاہر ہے وہ اس سے کچھ خاص متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن ان کے والد نے بھانپ لیا تھا۔ جی، یہ سب سے اہم بات ہے۔ صحابہ کے والد نے ان کی ظاہری حالت کو نظر انداز کر کے ان کے اندر کی صلاحیت کو پہچان لیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا وہ ایک بہت اچھا آفیسر ہے اور بہت آگے جائے گا۔ کمال ہے۔ اچھا، اس باپ کا رخ پھر ایک بہت ہی غمگین موڑ لیتا ہے۔ مشرقی پاکستان۔ جی، ان کی چٹاگانگ میں پوسٹنگ اور پھر 1971 کی جنگ۔ یہاں ہمیں ان کی شخصیت کا ایک بہت جذباتی پہلو نظر آتا ہے۔ اپنے بیٹے کا نام بلال رکھنے والا واقعہ؟ جی، جب ان کے بچپن کے دوست لیفٹیننٹ بلال شہید ہوتے ہیں تو وہ فوراً اپنی بیوی کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا نام بلال ہوگا۔ اور پھر مشرقی پاکستان کے ہتھیار ڈالنے کا دن، جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے غمگین اور تکلیف دہ دن کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے فوجیوں کو یہ خبر سنائی تو وہ خود بھی رو پڑے اور ان کے سپاہی بھی ان کے ساتھ روئے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باب صرف واقعات کی ایک لسٹ نہیں بلکہ ایک طرح سے ان کے مستقبل کا ایک بلو پرنٹ ہے؟ بالکل۔ ایک طرف اصولوں پر ڈٹ جانے والا کمانڈو، دوسری طرف اپنے فوجیوں کے لیے ایک جذباتی انسان، اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اصولوں کو چیلنج کرنے والا باغی۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ یہ باب ہمیں وہ خام مواد دکھاتا ہے جس سے جنرل پرویز مشرف کی شخصیت بنی۔ اور یہی خصوصیات ہمیں بعد میں بھی نظر آتی ہیں۔ جی، خطرہ مول لینا، اصولوں پر ڈٹ جانا اور جذباتی فیصلے کرنا، یہ سب ہمیں ان کے پورے سیاسی کیریئر میں بھی نظر آتا ہے۔ تو انٹو دی فائر کا یہ گہرائی سے جائزہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ جی، اگلی نشست میں ہم اگلے باب کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کی کتاب کے 8ویں باب پر، لائف ان دی فائر۔ اور یہ باب بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہاں وہ صرف ایک فوجی آفیسر نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ ایک طرح سے سسٹم کو فرسٹ ہینڈ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کی جو خامیاں ہیں، جو تضادات ہیں۔ بالکل، اور یہ وہ تجربات ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں ان کی سوچ کو شکل دی، ملک کی باغ ڈور سنبھالنے سے کافی پہلے۔ یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف جنگی کہانیاں نہیں ہے نا، یہ ایک لیڈر کے بننے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پس منظر ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ان کے بلوچستان کے تجربے سے۔ ایک واقعہ ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا، جب وہ ایک مری قبائلی سردار پیر دادانی سے ملنے اکیلے چلے گئے۔ جی، اور وہ بھی سرکاری حکم کے بالکل خلاف جا کر۔ بالکل، جو کہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ تو اس سے ان کی سوچ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، یہ ان کی عملیت پسندی دکھاتا ہے۔ وہ کتابی اصولوں سے ہٹ کر سوچ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ اچھا، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ بلوچستان اے ایریا اور بی ایریا میں تقسیم تھا، ایک پر حکومت کا کنٹرول تھا، دوسرے پر سرداروں کا۔ صحیح۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اگر اس علاقے میں کچھ کرنا ہے تو سردار سے بات کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے ایک کیلکولیٹڈ رسک لیا اور اس کا احترام جیتا۔ بلوچستان کی زمینی حقیقت سے کہانی اب ہمیں جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے دور میں لے جاتی ہے، اور یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والا واقعہ ہے۔ وہ سریام کوڑے مارنے والا۔ جی، راولپنڈی جیل میں جس طرح انہوں نے اس کو بیان کیا ہے وہ کافی گرافک ہے۔ بالکل، اور وہ جان بوجھ کر اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ مقصد صرف واقعہ سنانا نہیں ہے بلکہ اس سے جو انہوں نے 3 اسباق سیکھے ان پر زور دینا ہے۔ اور یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ایک حاضر سروس فوجی آفیسر مارشل لاء پر ایسی تنقید کر رہا ہے۔ کیا تھے وہ اسباق؟
پہلا تو یہ کہ مارشل لاء فوج کو اس کے اصل کام سے ہٹا دیتا ہے، یعنی دفاع سے۔ دوسرا یہ کہ سول ادارے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا جو شاید سب سے اہم ہے کہ قانون صرف غریبوں پر لاگو ہوتا ہے، امیروں کے لیے راستے نکل آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ وہ یہ سب سمجھ رہے تھے لیکن پھر بھی بعد میں انہوں نے خود وہی راستہ اپنایا۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ملک کے اندر کی بات، لیکن سرحدوں پر بھی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی ہو رہی تھی جس کا وہ ذکر کرتے ہیں سیاچن کے حوالے سے۔ جی، سیاچن۔ اور یہاں بھی وہ صرف ایک واقعہ نہیں بتا رہے، وہ ایک بڑی اسٹریٹجک بلنڈر کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ دیکھیں، ان کی ٹیم نے مشورہ دیا کہ سالتورو رینج کی جو اہم چوٹیاں ہیں ان پر مارچ میں قبضہ کر لیا جائے۔ کیونکہ سالتورو رینج کا مطلب تھا پورے سیاچن پر کنٹرول، وہ ہائی گراؤنڈ والی بات۔ ایگزیکٹلی۔ وہی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج۔ لیکن مقامی کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ مئی تک انتظار کرتے ہیں، اور اس تاخیر کا فائدہ بھارت نے اٹھا لیا۔ جی، ان 2 مہینوں میں بھارتی فوج نے وہ پوزیشنیں سنبھال لی۔ مشرف کے الفاظ میں، ہم نے ایک پلیٹ میں رکھ کر وہ برتری ان کو دے دی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی دلچسپ تفصیل تھی، وہ کمیونیکیشنز انٹرسیپٹ کرنے والی بات۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی فوج بھارتی کمیونیکیشن سنتی تھی اور ان میں اکثر جعلی جھڑپوں کی کہانیاں ہوتی تھیں، صرف اپنی کارکردگی بڑھا چڑھا کر دکھانے کے لیے۔ باپ کے آخر میں وہ اپنے کمانڈ کرنے کے انداز پر بھی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ مطلب جب وہ میجر جنرل بنے تو جوانوں کے ساتھ دوڑنا، مشقیں کرنا۔ جی، وہ لیڈر فرام دا فرنٹ والی شبیہ ہے۔ لیکن اگر ہم سب چیزوں کو، مطلب بلوچستان کا تجربہ، مارشل لاء پر تنقید اور سیاچن کی غلطی، ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔ کیا تصویر بنتی ہے؟ ایک ایسے آفیسر کی جو صرف حکم نہیں مان رہا، وہ سسٹم پر سوال بھی اٹھا رہا ہے، اس کی خامیوں کو سمجھ رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باب مشرف کو ایک عملی سوچ رکھنے والے اور شاید سسٹم سے کچھ مایوس آفیسر کے طور پر دکھاتا ہے۔ بالکل، ایک سوچنے والا افسر جو نظام کی خامیوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اور یہی چیز ایک بہت بڑا سوال بھی چھوڑ جاتی ہے کہ جو شخص مارشل لاء کی خرابیوں کو اتنی اچھی طرح سمجھتا تھا، اس نے خود وہی قدم کیوں اٹھایا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس پر ہم آگے ضرور بات کریں گے جب کہانی میں مزید آگے بڑھیں گے۔ تو آج کے لیے 8واں باب یہاں مکمل ہوتا ہے اور اگلی نشست میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ تو آج ہم پرویز مشرف کی کتاب ان دا لائن آف فائر کے ایک بہت ہی دلچسپ باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی۔ عنوان ہے خوفناک دہائی کے شب و روز۔ جی۔ اور یہ باب اصل میں ایک نوجوان فوجی آفیسر کے بننے کی کہانی ہے جو ذاتی زندگی کی خوشیوں سے لے کر قومی صنعت تک سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور جو بات اس باب کو خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف واقعات کی ایک لسٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک فوجی کا ذہن قومی بحرانوں کے بیچ یوں سمجھ لیں کہ شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ تجربات ہیں جو بعد میں ان کے بڑے فیصلوں کی بنیاد بنے۔ اچھا، تو باب کا آغاز وہ ایک بہت ہی پرجوش دور سے کرتے ہیں جب وہ اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کا حصہ تھے۔ ہاں، وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے مشکل لیکن ان کے اپنے الفاظ میں سب سے زیادہ اطمینان بخش وقت کہتے ہیں۔ اور اسی دوران ان کی شادی بھی ہوتی ہے۔ جی، صحبہ سے۔ اور وہ ایک بڑا مزیدار قصہ سناتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو متاثر کرنے کے لیے وہ پیراشوٹ جمپ کا مظاہرہ کیا۔ بالکل۔ تو یہ ایک تصویر بنتی ہے ایک بہت ہی پر اعتماد، تقریباً ناقابل شکست نوجوان افسر کی۔ ہاں، اور یہی تصویر اس باب کو ایک ڈرامائی موڑ دیتی ہے، کیونکہ اس ذاتی بلندی کے فوراً بعد وہ ایک ایسی قومی پستی کا ذکر کرتے ہیں جس نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ آپ 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ وہ ڈھاکہ کے ہتھیار ڈالنے کے دن کو اپنی زندگی کا سب سے افسوسناک اور تکلیف دہ دن لکھتے ہیں۔ وہ لمحہ جب انہیں اپنے سپاہیوں کو جنگ بندی کا بتانا پڑا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ خبر دیتے ہوئے وہ خود رو پڑے اور ان کے جوان بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ اور دیکھیں، ایک فوجی جنرل کا یہ اعتراف کہ وہ اپنے سپاہیوں کے سامنے رویا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس واقعے کے جذباتی زخم کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک ذاتی صدمہ تھا جس نے ان کی پوری نسل کے فوجی افسران پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ اس قومی صدمے کے بعد کہانی ایک بالکل مختلف موڑ لیتی ہے۔ انہیں جنرل ضیاء کے مارشل لاء ہیڈ کوارٹر میں تعینات کیا جاتا ہے۔ جی۔
اور جو بات مجھے بہت عجیب لگی وہ یہ تھی کہ ایک فوجی افسر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس پورے ماحول کو غیر فطری قرار دیا۔ ہاں، اور اس کی وجہ وہ مثال ہے جو وہ دیتے ہیں۔ وہ ایک غریب آدمی کو سرے عام کوڑے مارے جانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اوہ، جسے دیکھ کر وہ کہتے ہیں انہیں شدید گھن آتی ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس شخص پر چیخیں جو کوڑے مار رہا تھا۔ تو یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قانون کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ مطلب صرف غریبوں پر ہوتا ہے؟ جی، جبکہ امیر اور بااختیار لوگ ہمیشہ بچ نکلتے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے نظام کی خامیوں کو اتنے قریب سے دیکھا؟ بالکل، ایک طرف فوجی نظم و ضبط تھا اور دوسری طرف اسی فوجی حکومت کا ناانصافی پر مبنی نظام۔ یہ ان کے لیے ایک سبق تھا کہ طاقت کا استعمال کیسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی تجربے نے انہیں سول بیوروکریسی کے کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور تبدیلی بھی دیکھی۔ آپ مذہبی انتہا پسندی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ جی، صدر ضیاء کے دور میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی۔ وہ اس ثقافتی طائفے کی منسوخی کا واقعہ بتاتے ہیں جب صدر نے خواتین کو سٹیج پر پرفارم کرنے سے روک دیا تھا۔ تو ایک طرف ذاتی زندگی کا ایڈونچر، پھر قومی شکست کا صدمہ اور پھر فوجی حکومت میں انصاف کا کھوکھلاپن، یہ سب مل کر ان کی سوچ کو کیسی شکل دے رہے تھے؟ دیکھیں، یہ باب دکھاتا ہے کہ ان کا ورلڈ ویو کیسے بنا۔ ایک طرف وہ SSG کی بہادری پر یقین رکھتے تھے، لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ صرف بہادری کافی نہیں ہوتی، صحیح۔ اور یہ کہ نظام کی ناانصافیاں ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ جب ہم برسوں بعد ان کے سب سے پہلے پاکستان یا روشن خیال اعتدال پسندی جیسے نعروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی جڑیں یہاں ملتی ہے۔ بالکل، ان کی جڑیں اسی دہائی کے تجربات میں نظر آتی ہیں۔ یہ محض ماضی کے واقعات نہیں تھے، یہ ان کی آنے والی قیادت کا ایک عکس تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس باب کا جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ اگلی بار ہم اگلے باب کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، انشاءاللہ۔ لیکن آج کی گفتگو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں کہ کیا ایک نوجوان افسر کے طور پر ناانصافی اور قومی بحران کی جو ذاتی تجربات تھے، کیا یہی چیزیں کئی سال بعد ان کے خود اقتدار پر قبضہ کرنے کے فیصلے کی ایک طرح سے بنیاد بنی؟ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی ڈرامائی لمحے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ایک ایسی رات جس نے شاید ملک کی تقدیر ہی بدل دی۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی ایک رات کی کہانی بتاتا ہے۔ 7 اکتوبر 1998 کی رات، جب ایک فون کال نے سب کچھ بدل دیا۔ صحیح۔ تو آج کی اس نشست کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس رات ایسا کیا ہوا جس نے آگے چل کر ایک بڑے تصادم کی بنیاد رکھی۔ جی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے سیاسی پس منظر کو تھوڑا سمجھا جائے۔ ہاں، وہ کیا ماحول تھا اس وقت؟ دیکھیے، وزیر اعظم نواز شریف کے پاس بھاری اکثریت تھی۔ وہ ایک ایک کر کے کہہ سکتے ہیں کہ تمام اختیارات اپنی ذات میں جمع کر رہے تھے۔ اچھا۔ جی، وہ صدر مملکت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جیسے طاقتور عہدوں سے پہلے ہی ٹکرا چکے تھے، تو ماحول میں ایک شدید تناؤ تھا۔ تو اسی کشیدہ ماحول میں منگلا میں بیٹھے ایک لیفٹیننٹ جنرل پرویز مشرف کو اسلام آباد سے فون آتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی عام فون کال نہیں تھی، انہیں فوراً وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کا حکم ملتا ہے۔ ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو کئی سوال ہوں گے۔ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے ہیں تو وہاں کیا منظر تھا؟ وہاں وزیر اعظم نواز شریف ایک صوفے پر بیٹھے تھے اور ذرائع کے مطابق ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فاتحانہ مسکراہٹ؟ جی، انہوں نے جنرل مشرف کو بتایا کہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دے دیا ہے اور آپ اگلے آرمی چیف ہیں۔ یہ تو ایک دھماکہ خیز انکشاف ہوگا۔ بالکل، جنرل مشرف کے لیے بھی یہ بہت حیران کن تھا کہ ایک حاضر سروس آرمی چیف کو اتنی آسانی سے کیسے ہٹا دیا گیا۔ اور جنرل کرامت کو ہٹانے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ ایک تقریر تھی۔ جنرل جہانگیر کرامت نے نیول اسٹاف کالج میں ایک تقریر کی تھی۔ اچھا۔ اس میں انہوں نے ملک کی گورننس اور معیشت کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل یعنی NSC کے قیام کی تجویز دی۔ تو یہ NSC کی تجویز ہی اصل مسئلہ بن گئی؟ بظاہر تو یہ ایک اچھی بات لگتی ہے۔ دیکھیں، تجویز تو اچھی تھی کہ قومی سلامتی پر فوجی اور سویلین قیادت مل کر فیصلے کریں،
لیکن نواز شریف نے اسے اپنے اختیارات میں براہ راست مداخلت سمجھا۔ مطلب اسے اپنے اختیار کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا؟ بالکل، ان کے نزدیک یہ ایک آرمی چیف کی طرف سے حکومت پر کھلی تنقید تھی اور اپنے اختیار کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا، اسی لیے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو فوج کے لیے یہ صرف ایک جنرل کا استعفیٰ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ادارے پر ایک حملہ سمجھا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ توہین کا احساس کیوں پیدا ہوا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان میں فوج ہمیشہ سے ایک بہت طاقتور ادارہ رہی ہے، اور ایک غیر تحریری اصول تھا کہ فوج کے سربراہ کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس اقدام نے فوج کے اندر شدید غصہ اور ایک تذلیل کا احساس پیدا کر دیا۔ افسران اور جوانوں نے اسے اپنے ادارے کی بے عزتی سمجھا، اور یہ احساس بہت خطرناک تھا۔ تو ایک طرف فوج میں یہ بے چینی تھی اور دوسری طرف وزیر اعظم یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے آخری رکاوٹ بھی ہٹا دی۔ جی ہاں، ان کے نقطۂ نظر سے تو انہوں نے اپنی طاقت مکمل کر لی تھی۔ اب کوئی ادارہ نہیں بچا تھا جو انہیں چیلنج کر سکے۔ لیکن انہوں نے فوج کی ادارہ جاتی انا کا شاید صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اور یہیں سے وہ خلیج پیدا ہوئی۔ جی، یہیں سے فوج اور سویلین حکومت کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا ہوئی جو پھر کبھی پر نہ ہو سکی۔ فوج اس ذلت کو بھولنے کو تیار نہیں تھی۔ تو اس طرح ایک ہی رات میں جنرل مشرف کور کمانڈر سے آرمی چیف تو بن گئے، جی، لیکن انہیں وراثت میں ایک ایسی فوج ملی جو سیاسی قیادت سے شدید ناراض تھی۔ بالکل، اور یہ لمحہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے جنرل مشرف اور نواز شریف کو براہ راست تصادم کی راہ پر ڈال دیا، کیونکہ اعتماد تو ختم ہو چکا تھا۔ صحیح۔ اس رات جو بیج بویا گیا، اس کی فصل صرف 1 سال بعد پورے ملک نے دیکھی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنرل کرامت کی تجویز مان لی جاتی تو کیا تاریخ مختلف ہوتی؟ کیا وہ تصادم ٹل سکتا تھا؟ اس پر سوچنے کے لیے ہم یہ گفتگو یہیں چھوڑتے ہیں۔ جی، یہاں ہم اس باب چیف سے چیف ایگزیکٹو تک کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے بات پر بات ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ کتاب کے ان حصوں پر بات کریں گے جہاں وہ اپنے دور اقتدار پر روشنی ڈالتے ہیں، یعنی 1999 میں اقتدار سنبھالنے کے ان ڈرامائی واقعات سے لے کر 2005 کے تباہ کن زلزلے تک۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک سیاسی یادداشت نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو ٹائم میگزین کے مطابق دنیا کی سب سے خطرناک نوکری پر تھا۔ تو ہم ان فیصلوں اور بحرانوں کا جائزہ لیں گے جو کتاب میں پیش کیے گئے ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس واقعے سے جو کسی تھرلر فلم سے کم نہیں۔ 12 اکتوبر 1999 مشرف سری لنکا سے واپس آ رہے ہیں اور ان کے طیارے کو اپنے ہی ملک میں اترنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور ایندھن ختم ہو رہا ہے، مطلب 200 مسافروں کی جان داؤ پر لگی ہے۔ کتاب کے مطابق یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، یہ تو وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کارگل جنگ کے بعد سے جو کشیدگی چل رہی تھی اس کا کلائمیکس تھا۔ بالکل، کتاب میں لکھا ہے کہ زمین پر موجود جرنیلوں نے اسے ایک کاؤنٹر کوپ کا نام دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فوج کا رد عمل تھا۔ فوج اپنے پچھلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کی جبری ریٹائرمنٹ پر پہلے ہی کافی ناراض تھی۔ اچھا۔ اور مشرف نے کتاب میں صاف لکھا ہے کہ انہوں نے پیغام بھجوا دیا تھا، میں جہانگیر کرامت نہیں ہوں، یعنی ایک واضح اشارہ کہ وہ خاموشی سے نہیں ہٹیں گے۔ جی۔ اور اس رات کی جو تفصیلات ہیں کتاب میں وہ تو حیران کن ہے۔ ایک طرف طیارہ ہوا میں چکر لگا رہا ہے اور دوسری طرف زمین پر فوج کی 111 بریگیڈ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہی ہے، نئے آرمی چیف کی گرفتاری ہو رہی ہے، سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک افراتفری کا عالم تھا، کوئی پہلے سے منصوبہ بند بغاوت نہیں تھی۔ کتاب تو یہی کہتی ہے کہ یہ ایک رد عمل تھا۔ جب مشرف کا طیارہ بالآخر کراچی میں اترا، وہ بھی تب جب ان کے فوجیوں نے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور پر قابو پایا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے قوم سے اپنا پہلا خطاب ہاتھ سے لکھا اور سوچا میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بالکل، تو وہ اقتدار میں آ گئے حالات کی وجہ سے۔ اب سوال یہ تھا کہ آگے کیا کرنا ہے؟ ملک تو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ کتاب میں اصلاحات کے ایک جامع منصوبے کا ذکر ہے جس کے آپ کہہ لیں 4 ستون تھے۔ سب سے پہلا اور فوری مسئلہ تو معاشی بحالی تھا، جس کے لیے انہوں نے ٹیکنوکریٹس پر انحصار کیا، جیسے شوکت عزیز۔ جی، ان کی حکمت عملی معیشت کو ایک کارپوریشن کی طرح چلانے کی تھی۔
IMF سے چھٹکارا حاصل کیا، قرضوں کو دوبارہ ترتیب دیا، اور سب سے بڑی بات، بھارت سے کشیدگی کے باوجود دفاعی بجٹ منجمد کر دیا۔ ٹیکس آمدنی کو 5 سال میں دگنا کرنا، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق مول حکمت عملی ٹیکس کے دائرے کو وسیع کرنا تھا، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا، جو پاکستان میں ہمیشہ سے ایک بہت مشکل کام رہا ہے۔ صحیح۔ کتاب اس کے پیچھے کی سوچ تو بیان کرتی ہے، لیکن اس کی سیاسی قیمت یا مزاحمت پر زیادہ تفصیل نہیں دیتی۔ فوکس اس بات پر ہے کہ ان اقدامات سے معیشت مستحکم ہوئی۔ اچھا، تو ایک طرف معاشی استحکام اور دوسری طرف سیاسی میدان میں ایک بالکل نیا ڈھانچہ، یہیں پر تو کتاب کا سب سے بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ بالکل، سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی ان کے ایجنڈے کا دوسرا بڑا حصہ تھا۔ کتاب کے مطابق مشرف کا ماننا تھا کہ پاکستان کی جمہوریت پر چند جاگیردار خاندانوں کا قبضہ ہے۔ تو اس کا حل انہوں نے ضلعی حکومتوں کے نظام میں دیکھا، اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنا۔ جی، ناظموں کے ذریعے، اور اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کونسل یعنی NSC کا قیام۔ کتاب کے مطابق اس کا مقصد فوج کو ایک آئینی مشاورتی کردار دے کر مستقبل کے مارشل لاز کو روکنا تھا۔ یہی تو مرکزی تضاد ہے نا؟ ایک فوجی حکمران ایک ایسا نظام لا رہا ہے جسے وہ حقیقی جمہوریت کہہ رہا ہے۔ بالکل، اور کتاب اس تضاد کو ایک ضرورت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مغربی جمہوریت پاکستان کے زمینی حقائق کے لیے موضوع نہیں۔ تو اسے اوپر سے کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ ان کے مطابق ہاں، اسے مقامی حالات کے مطابق ڈھالنا ضروری تھا۔ پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 60 نشستیں مختص کرنا بھی اسی کنٹرولڈ یا حقیقی جمہوریت کے تصور کا حصہ تھا۔ تو وہ پاکستان کو اندرونی طور پر اثر نو ترتیب دے رہے تھے، لیکن پھر 9/11 ہو گیا اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ پاکستان اچانک اس عالمی جنگ کے مرکز میں آ گیا۔ کتاب میں امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ کولن پاول کی کال کا ذکر ہے، اور رچرڈ آرمیٹیج کی وہ مشہور دھمکی کہ پتھر کے دور میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی، لیکن جو چیز اس حصے کو دلچسپ بناتی ہے وہ مشرف کا وہ بے رحمانہ تجزیہ ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جذبات کی بنیاد پر نہیں کیا گیا۔ تو یہ امریکی دباؤں کے سامنے جھکنا نہیں تھا۔ کتاب اسے ایک اسٹریٹیجک انتخاب کے طور پر پیش کرتی ہے، ایک ایسا انتخاب جو پاکستان کے قومی مفاد کو سامنے رکھ کر کیا گیا تاکہ ملک الگ تھلگ ہونے سے بچے اور بھارت کو فائدہ اٹھانے سے روکا جائے۔ اور اس فیصلے نے جنگ کو فوراً پاکستان کے اپنے گھر تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے؟ یقیناً جنگ افغانستان سے نکل کر پاکستان کے قبائلی علاقوں تک پھیل گئی، لیکن کتاب اس جنگ کو دسمبر 2003 میں ہونے والے 2 قاتلانہ حملوں کے ذریعے انتہائی ذاتی بنا دیتی ہے۔ پہلا حملہ راولپنڈی میں پل پر ہوا تھا۔ جی، جب ان کی گاڑی پل سے گزر رہی تھی تو نیچے نصب بم پھٹا اور گاڑی ہوا میں اچھل گئی۔ وہ معجزانہ طور پر بچ گئے۔ ایک سیکنڈ، کیا کتاب میں یہ ذکر ہے کہ ان حملوں کے بعد ان کی ذاتی سوچ یا سیکیورٹی کے انداز میں کیا تبدیلی آئی؟ 2 بار موت کا سامنا کرنا؟ کتاب اس پر براہ راست نفسیاتی تبصرہ تو نہیں کرتی، لیکن یہ ضرور ظاہر کرتی ہے کہ اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ایک نئی شدت آ گئی، خاص طور پر دوسرے حملے کے بعد جس میں 2 خودکش بمبار شامل تھے۔ اچھا، اس کی تحقیقات کی تفصیلات بہت دلچسپ ہیں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کیسے تفتیش کاروں نے ایک کارڈلیس فون کے چھوٹے سے جلے ہوئے ٹکڑے اور موبائل فون کے ڈیٹا سے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا۔ اور اس کے تانے بانے قاعدہ سے ملتے تھے؟ جی، قاعدہ کے اہم رہنما ابو فراج اللابی اور مقامی جنگجوؤں سے۔ تو یہ عالمی جنگ کو ان کی ذاتی بقا کی جنگ سے جوڑ دیتا ہے۔ تو ایک طرف یہ ذاتی حملے اور دوسری طرف ایک بالکل مختلف قسم کا بین الاقوامی دباؤ۔ ڈاکٹر AQ خان کا معاملہ، یہ بھی یقیناً ایک بہت بڑا بحران رہا ہوگا۔ یہ ایک انتہائی نازک اور پیچیدہ معاملہ تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر AQ خان قومی ہیرو تھے، ایٹم بم کے بانی، اور دوسری طرف کتاب کے مطابق وہ ایک خفیہ عالمی نیوکلیئر نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ بالکل۔ کتاب میں مشرف نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جب انہیں ثبوت ملے تو ان کے سامنے کیا دو رہا تھا۔ ایک طرف پاکستان کے جوہری پروگرام کو بچانا تھا اور دوسری طرف بین الاقوامی برادری کو مطمئن کرنا تھا۔ تو انہوں نے اس نیٹ ورک کو ختم کیا اور ایک مضبوط نیشنل کمانڈ اتھارٹی قائم کی۔ جی، تاکہ پاکستان کے جوہری اثاثے محفوظ رہیں۔
ان تمام بحرانوں کے بیچ کتاب میں پاکستان کی عالمی شناخت کو بدلنے کی ایک کوشش کا بھی ذکر ہے۔ یہیں پر روشن خیال اعتدال پسندی کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ جی، یہ عالمی سطح پر ان کا سب سے بڑا نظریہ تھا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں دو طرفہ حکمت عملی تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ایک طرف مسلم دنیا انتہا پسندی کو مسترد کرے اور اپنی سماجی اور معاشی ترقی پر توجہ دے، اور دوسری طرف مغرب، خاص طور پر امریکہ، فلسطین اور کشمیر جیسے سیاسی تنازعات کو انصاف سے حل کرے۔ یعنی اسلام اور مغرب کے درمیان پل بنانے کی ایک کوشش۔ یہ نظریہ کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا کتاب اس پر پاکستان کے اندر ہونے والے رد عمل پر بات کرتی ہے؟ کتاب اس نظریے کو ایک مستقبل کے ویژن کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس پر ہونے والی اندرونی تنقید پر زیادہ بات نہیں کرتی۔ اس کا فوکس اس بات پر ہے کہ یہ دنیا کو پاکستان کا ایک ترقی پسند چہرہ دکھانے کی کوشش تھی۔ اور یہ سفارتی کوشش صرف نظریاتی نہیں تھی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات، خاص طور پر 2001 کی آگرہ سربراہی ملاقات پر کتاب میں کافی کچھ ہے۔ بالکل، اسے ایک سیاسی ڈرامے کی طرح بیان کیا گیا ہے۔ کتاب کے مطابق وہ اور بھارتی وزیر اعظم واجپئی ایک مشترکہ اعلامیے پر تقریباً متفق ہو چکے تھے۔ لیکن پھر آخری لمحات میں بھارتی حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ جی، کتاب میں مشرف نے اپنی شدید مایوسی کا ذکر کیا ہے اور واجپئی سے کہے گئے اپنے الفاظ نقل کیے ہیں، آج ہم دونوں کی تذلیل ہوئی ہے۔ کتاب اس ناکامی کی وجہ کیا بتاتی ہے؟ وہ واضح طور پر بھارتی حکومت کے اندر موجود سخت گیر عناصر کی طرف اشارہ کرتی ہے، جنہوں نے اس معاہدے کو ناکام بنایا۔ جو یہ دکھاتا ہے کہ بعض اوقات رہنماؤں کے اتفاق کے باوجود بھی امن مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اس ناکامی کے باوجود کتاب میں بعد میں کٹھمنڈو میں کیے گئے مسافے اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ ہونے والی مثبت ملاقاتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو انسانوں کے پیدا کردہ بحرانوں سے لے کر ایک ایسی قدرتی آفت تک جس کا تصور بھی مشکل تھا، کتاب کے آخری ابواب 2005 کے زلزلے سے متعلق ہیں۔ 8 اکتوبر 2005، ایک ایسی صبح جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کتاب میں مشرف نے اسلام آباد میں منہدم ہونے والے مارگلا ٹاورز کے دورے کے لمحات کو بیان کیا ہے۔ اور پھر جب انہیں تباہی کے اصل پیمانے کا احساس ہوا۔ جی، ہیلی کاپٹر کے ذریعے کشمیر اور صوبہ سرحد میں وہ اس ہولناکی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بحران تھا جس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اتنے بڑے پیمانے کا بحران پوری ریاستی مشینری کو پرکھتا ہے۔ کتاب اس پر رد عمل کو کس طرح پیش کرتی ہے؟ کتاب کے مطابق اس بحران سے نمٹنے کے لیے فوج نے ایک بہت بڑا لاجسٹیکل آپریشن منظم کیا۔ انہوں نے 4 مراحل کا ایک منصوبہ بنایا: ریسکیو، ریلیف، تعمیر نو اور بحالی۔ اور عالمی برادری کی مدد کا بھی ذکر ہوگا، بہت زیادہ۔ کتاب میں عالمی ٹیموں، خاص طور پر امریکی چنوک ہیلی کاپٹروں کی مدد اور پاکستانی عوام اور دنیا بھر سے ملنے والی امداد کو بہت سراہا گیا ہے۔ اسے بحران میں ایک قوم کی متحد ہونے کی داستان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ایک ہائی جیک طیارے سے لے کر ایک تباہ حال معیشت تک، دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر ایک تباہ کن زلزلے تک، یہ ابواب طوفان کے مرکز میں کھڑے ایک شخص کا منفرد نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی خود نوشت کی طرح یہ تاریخ کا ان کا اپنا ورژن ہے۔ یہ شدید دباؤ میں فیصلے کرنے والے ایک رہنما کی کہانی ہے، جس میں کامیابیاں نمایاں ہیں اور ناکامیوں پر زیادہ بات نہیں کی گئی۔ بالکل۔ کتاب کا یہ حصہ قیادت پر ایک غور و فکر کے ساتھ ختم ہوتا ہے، جہاں مشرف یہ دلیل دیتے ہیں کہ جمہوریت کو کسی ملک کے مخصوص حالات کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ جی، کہ کیا ایک فوجی رہنما کا نافذ کردہ نظام، چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی پر مبنی کیوں نہ ہو، کبھی حقیقی اور پائیدار جمہوریت کی طرف لے جا سکتا ہے، یا کنٹرول جمہوریت اپنے جوہر میں ہی ایک ایسا تضاد ہے جو بالآخر ناکام ہونے کے لیے ہی بنا ہے؟